محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رسول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ان اگر تم ظاہر کرو تم صدقات صدقوں کو خیراتوں کو ونعما ہی بس وہ بہت ہی اچھا ہے. صدقات و خیرات اعلانیہ کرو تو یہ بہت ہی اچھا ہے. وَإِنْ اور اگر تخفوها چھپاؤ ان کو پوشیدہ کر کے دو ان کو تخفوها چھپاؤ ان کو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور دو فقیروں کو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بس وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یعنی اعلانیہ صدقات دو تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور اگر تم ان کو چھپا کے فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے اور اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ اور مٹا دے گا عنکم تم سے یعنی اللہ رب العالمین مٹا دے گا تم سے من سیئاتکم تمہارے گناہ ان صدقات کی برکت سے. واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر اس کی خوب خبر رکھتا ہے. پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ صدقہ جو ہے تم جیسے بھی دو یا نظر مانو اللہ جل جلالہ اس کو جانتا ہے. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا بھی صدقہ ہم دیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کو پتہ ہے تو پھر بہتر کیا ہے خفیہ کر کے دیں چھپا کے دیں یا ظاہراً دیں. تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اخلاص ہونا چاہیے تمہاری نیت درست ہونی چاہیے. اگر تم اعلانیہ دو تو یہ بھی بہتر اگر چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھپا کے دو ضروری نہیں ہے کہ اعلانیہ دو. نیت صاف ہونی چاہیے اخلاص ہونا چاہیے. تاہم مفسرین کرام نے علماء کرام نے کہا ہے کہ جو فرضی اور واجبی صدقات ہیں یا فرضی اور واجب عبادات ہیں اگر ان کو اعلانیہ کیا جائے اور کی بھی جاتی ہے اعلانیہ عبادات نماز ہے حج ہے جہاد ہے یہ اعلانیہ ہی ہوتے ہیں. زکوٰۃ بھی اگر اعلانیہ دے دو تو جو واجب ہے وہ اعلانیہ کر لو اور جو نفلی عبادات ہیں جس طرح کی بدنی نفلی عبادات آپ تہجد پڑھتے ہیں گھر میں پڑھتے ہیں یا دیگر جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں نفلی روزے رکھتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اسی طرح مالی طور پر بھی نفلی عبادات جو ہیں یہ خفیہ کر لو. اس کے بھی کچھ فوائد ہیں اس کے بھی فوائد ہیں. اعلانیہ دینے کے بھی فوائد ہیں اور خفیہ دینے کے بھی فائدے ہیں. اصل چیز کیا ہے نیت کہ تمہاری نیت کیا ہے نیت پہ دار و مدار ہے. اگر اعلانیہ دینے میں تمہاری نیت یہ ہے کہ میں اعلانیہ دوں گا تو ایک لوگوں کے اس الزام اور بہتان لوگ بچ جاؤں گا الزام سے کہ لوگ کہتے ہیں کنجوس ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے لوگ غیبت سے بچ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ نیت اگر یہ ہو کہ میں دوں گا تو مجھے دیکھ کے اور لوگ بھی دیں گے چندہ دے رہے ہیں مسجد میں یا اور کوئی رفع عام کا کام ہے یا کوئی فوتگی ہو گئی یا غریب ہے بے بس ہے اس کی گور کفن کی ضرورت ہے آپ چھپ کے 200 روپیہ دے دیتے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں کہ بڑی محفل میں کھڑے ہو کے کہیں جی میری اتنی توفیق ہے میں دیتا ہوں تو تمہیں دیکھ کے ہو سکتا ہے 2-4 لوگ اور بھی دے دیں. تو بعض اوقات اعلانیہ دینے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بعض ایسے صدقات و خیرات ہیں کہ وہ خفیہ دو کہ دینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یا بعض مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کو دے دیے 10 اور دیکھ لیتے ہیں وہ پیچھے آتے ہیں اب انسان کے پاس نہیں ہوتے مجبوری بھی ہوتی ہے ہر وقت نہیں ہوتے تو چھپا کے دینا. اور بسا اوقات یہ ہے آج جو حالات چل رہے ہیں کہ اپنی حلال کی محنت مزدوری کے پیسے جیب میں آپ کے کوئی نہیں چھوڑتا تو اعلانیہ اگر آپ سخاوت کریں گے لوگوں کو دیں گے تو یہ لوگ جو ہیں یہ تمہیں گھر میں بھی سکھ کا ساتھ نہیں لینے دیں تو اس کو خفیہ دینے کا پھر فائدہ ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں بعض مقامات ایسے ہیں کہ اعلانیہ دو تو زیادہ فائدہ ہے چھپا کے دو وہ بھی اصل چیز پھر بھی نیت ہے. اسی طرح صدقات جو ہیں یہ صرف فقراء کو ہی دیں گے
مالداروں کو نہیں دیں گے. یہاں صرف فقراء کی بات ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقات کے 8 مصرف بتائیں کہ فقیر ہے، اسی طرح یتیم ہے، بیوہ ہے، مختلف مسافر ہے. تو وہ سارے بھی بنیادی طور پر فقیر ہی ہوتے ہیں. امیر یتیم کو تو آپ نہیں دے سکتے نا. ایک آدمی یتیم ہے لیکن لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، والد کی جائیداد رہ گئی ہے، تو وہ تو صدقات کا مستحق نہیں ہے. یا بیوہ ہے اور اس کے شوہر کا اس کے لیے بہت ترکہ ہے، وہ بیوہ تو ہے لیکن زکوٰۃ کی صدقات کی مستحق تو نہیں ہے. تو بنیادی طور پر وہ 8 بھی فقیر ہی ہوں گے، چاہے وہ یتیمی کی وجہ سے ہے، بیوہ ہونے کی وجہ سے ہے، مسافری کی وجہ کہہ رہی مسافر بھی ہے تو اس کو تو نہیں دیں گے. مسافر کو تب دیں گے جو وہ فقیر ہے. تو سب بنیادی سب میں جو چیز ہے وہ فقر ہی ہے. تو فقیروں کو دیں گے، امیروں کو. البتہ بعض صدقات جاریہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے زمین لے کے وقف کر دی کہ یہ قبرستان کے لیے میں وقف کرتا ہوں، اس میں امیر امراء بھی مردے دفنائیں تو کوئی حرج نہیں. یا ایک آدمی نے صدقے خیرات کے طور پر مسجد بنا دی ہے، جس میں ہر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے. تو بعض صدقات جاریہ جو ہیں کنواں کھدوا دیا ہے کہ لوگ پانی پیئے، اب امیر بھی پیئے، غریب بھی پیئے، جو بھی پیتا ہے پیتا رہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ماں کے لیے کچھ خیرات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا. حضور علیہ السلام کنویں پہ خود تشریف لے گئے، دعا بھی فرمائی اور حضور نے اس کنویں کا پانی نوش بھی فرمایا اور کنویں پر نام بھی رکھا بئر ام سعد، یعنی ام سعد کے لیے کنواں. معلوم ہوا کہ اگر تعارف کے لیے نام بھی رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور صدقہ خیرات میت کو ثواب پہنچتا ہے. یہ رسم رواج نہیں ہونی چاہیے. ایسی خیرات کریں، ایسا صدقہ کریں کہ جس چیز کی ضرورت ہو اور خالصتاً غریب غربا کے لیے ہو، فائدہ اس سے غریب غربا ہی اٹھائیں، رواج نہیں. دوسرا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صدقے سے معلوم ہوا کہ صدقات جو ہے، خیرات جو ہے، یہ فائدہ دیتی ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیت ہے نا، کوئی مطلب تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے یا حدیث ہو کوئی بندہ کہہ دے جی ضعیف ہے، اس کا راوی صحیح نہیں ہے. نہیں، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے خیرات سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن وہ گناہ حقوق العباد کے گناہ معاف نہیں ہوتے. کسی کو قتل کر کے آگے 10 دیگیں پکا دو، نہیں. یا نماز نہیں پڑھی اور آگے صدقہ کر دو، جی نماز معاف ہو گئی. جی نماز اپنی جگہ فرض ہے. حال بتائیے اس سے فائدہ، ایک آدمی ضعیف العمر ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو روزوں کا صدقہ دے گا اللہ تعالیٰ معاف. یا مر گیا ہے، کوشش کی آخری عمر میں، فوت ہو گیا ہے، اس کے ورثاء جو ہیں، بچے جو ہیں، اس کے روزے کی جگہ سے، نماز کی جگہ سے صدقہ خیرات کر دیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. جس طرح کہ ہم اسقات کرتے ہیں، یہ ہمارا جو اسقات کا سسٹم ہے، پہلے تو کرو نہ کرنی ہے تو پھر صحیح کرو. یہ جو سسٹم ہے نا 400-500 روپیہ رکھ دیتے ہیں، یہ نہیں، پھر صحیح حساب کر کے یہ آدمی ہے، اس کی بس یہ چھوٹی سی بات کر تمہیں ترجمہ پڑتی ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے گاؤں کے علاقے میں ہوتا ہے. پہلے انہوں کرنا ہے تو پھر صحیح طریقے سے کرو. صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا ہے، فرض کریں کہ اس کی عمر 70 سال ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے 15 سال آپ اس سے نکال دیں، 55 سال رہ گئے. آپ اس بندے کو دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی تھا، نمازی تھا، اچھا تھا، تو آپ ایک تصور کر لیں. اس کے ورثاء کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی اندازہ نماز ہے. ایک آدمی بالکل نہیں پڑھی 55 سال کی، ایک ایسا ہے کہ اس نے آخری عمر میں شروع کر، ایک ایسا ہے کہ اس کے ورثاء کے لیے اکثر پڑھتا تھا. تو اس کا ایک اندازہ کر لیں محتاط سا کہ 55 سال میں اس نے 30 سال صحیح نماز پڑھی ہوگی، 25 سال نہیں پڑھی. اب 25 سال کا فدیہ ایک نماز کے ایک روزے کے برابر دینا ہے. تو 5 مثال کے طور پر ایک روزے کے 200 آپ لگا لیں تو 1000 روپے روز ہو گیا. تو 25 سال کے 365 کو پہلے ضرب دو نا، تو یہ سارا جتنا بنتا ہے وہ کون دے سکتا ہے؟ یہ کروڑوں میں بنتا ہے. تو اس کے لیے جو ہمارا جو یہ ہیلا اسقات کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب 10 نمازوں کا
500 نہ رکھیں نا، آپ دیکھ لیں 50 نمازوں کا 20 نمازوں کا جتنا آپ دے سکتے ہیں، فرض کرو 50 نمازوں کا دے سکتے ہیں، 50 ضرب 200 تو کتنے ہو گئے؟ 10,000 یا 20,000 جتنے بھی ہو گئے، اتنے پیسے رکھیں اور اس میں خالصتاً صدقے کے مستحق لوگ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک آدمی مالک ہے، وہ کہتا ہے یہ میں نے صدقہ کر دیا، ان کو دے دیا، یہ اب مالک ہو گیا، اس کے ہو گئے نا، اس کو دے دیا، اب یہ جیب میں ڈال لے تو اس کو کوئی، یہ باقی لوگ جو اتنے اسقاط بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اس کو میں نے دے دی، یہ جیب میں ڈال کے چلا جائے تو چلا جائے۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے قبول کر لیے، میں اپنی طرف سے اس میت کے لیے صدقہ کروں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کر دیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا، میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، یہ ایک چکر ہو گیا، پھر 7 چکر لگائیں اور اتنے لوگ بیٹھے ہوں تو ایک ہیلا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک سفارش پیش کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اس کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے آ کے ایک نیک اور بوڑھے مرد کی صورت میں کھڑا ہو گیا، تیری بیوی بدکار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب میں صحت بیمار تھے، بہت زیادہ بیماری بہت کاٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب میری صحت ہو گئی تو میں اس بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ رب العالمین نے ان کو صحت دے دی۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، وہ پتہ چلا کہ وہ شیطانی حملہ تھا، میری بیوی تو نیک صالح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا تو اپنی قسم نہ توڑ، نبی تھا نا، تو قسم نہ توڑ، قسم پوری کر لے۔ اب قسم کیسے پوری کرے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جس طرح یہ نہیں ہوتا جھاڑو بو کر، اس طرح کے ٹنکے اکٹھے کر لے 100 اور ایک بار میں اس کو ایسے مار، تیری قسم پوری ہو جائے، 100 کوڑے ہو گئے نا۔ اب یہ ایک ہیلا ہے، کوڑے تو نہیں ہے نا، ایک ہی بار مارنے میں ایک ہیلا ہو گیا اور قسم پوری ہو گئی، تو یہ اس کی دلیل ہے۔ لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کر بھی دیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمازوں کا بدل ہے۔ اللہ رب العالمین نے بارگاہ میں ایک ہیلا پیش کیا ہے، قبول کر لے تو اس کی مرضی، نہ کرے تو اس کو کوئی مجبور ہوتا، وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ تو فائدہ ہو گیا نا، کم از کم کہ 10-20 لوگ غریب بیٹھے تھے، وہ پیسے ان میں تقسیم ہو گئے، صدقہ ہو گیا، اس صدقے کا ثواب تو ہے نا۔ چلو اگر 20 نمازوں کا صدقہ کیا، 20 کا تو ہو گیا نا، چلو زیادہ اگر نہیں بھی کچھ تو ثواب ملے گا نا۔ لیکن یہ بھی رسمن نہیں ہونا چاہیے، اور لینے والے بھی مستحق ہوں اور دینے والے بھی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں، رسم و رواج نہ ہو۔ ہمارے زیادہ تر اچھے عمل کو بھی ہم رسم و رواج میں لے جا کے اس کو خراب کر دیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں، ایک مستحب عمل ہے، کوئی کر دے تو ثواب، اور نہ کرے تو اس کے پیچھے ڈنڈے لے کے نہ دوڑو کہ اس نے اسقاط نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اگر تم سبق پھر ترجمہ نہیں کرو، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو بس یہ بہت ہی اچھا ہے، اور اگر تم چھپاؤ ان کو اور دو فقیروں کو بس یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور مٹا دیتا ہے اللہ رب العالمین تم سے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ جل جلالہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ عربی پڑھ لو۔ اچھا، ان اگر تم ظاہر کرو، تم صدقات کو فنعم، بس بہت ہی اچھا ہے، یا وہ یعنی ان کا ظاہر کرنا، وہ ان، اور اگر تو چھپاؤ ہاں صدقات کو، اور دے دو ہاں وہ صدقات الفقراء، غریبوں کو، فقیروں کو، فہوا، پس وہ خیر، بہتر ہے، لکم، واسطے تمہارے، ویکفر، اور مٹا دیتا ہے اللہ رب العالمین، عنکم، تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بما ساتھ تعملون، جانتا ہے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، اس کی خبر اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ رحمۃ للعالمین۔ یا اللہ غلطی کوتاہی لرزش کو معاف فرما، قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سارے بزرگانی مغفرت فرما، یا اللہ سارے عاجزان گناہ معاف فرما، یا اللہ سوائے اپنی ذات کے کسی نہ محتاج نہ کر، یا اللہ کریم کرم فرما، رحیم رحم فرما، یا اللہ سارے والدین عزیز و اقارب بزرگانی مغفرت